ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے سامنے ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کتاب الزکوٰۃ میں، اس کا ترجمہ میں پیش کروں گا، چونکہ پوری عبارت بہت لمبی ہو جائے گی اور پھر ترجمہ، اس لیے ترجمہ پیش کروں گا۔ بس ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، سونا اور چاندی جس کے پاس ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے اس دنیا میں، تو اس کی تختی بنا کر اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس تختی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس صاحب مال، اس سونے اور چاندی والے کی پیشانی اور پیٹھ اور پہلو کو داغے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، بڑا سخت عذاب ہے۔ اسی طرح سے جن جانوروں کو ہم جانور پالتے ہیں، جانور کا کاروبار کرتے ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو کل قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ حدیث دیکھیے آپ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس سونا چاندی ہے نصاب بھر، نصاب کیا ہے یہ آئندہ آئے گا، لیکن اس کا وہ حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنوا کر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے اس زکوٰۃ والے کے پہلو، اس مال والے کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغے گا۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جایا جائے گا، ان تختیوں کو لے جایا جائے گا، تو دوبارہ وہ عذاب دینے کے لیے پھر لائے جائیں گے، وہ تختیاں پھر لائی جائیں گی۔ اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، اس مال والے سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا قیامت کے دن، پورے دن یہ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں۔ جب فیصلہ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کرے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول، اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ مان لیجئے کہ کسی کے پاس اونٹوں کی تعداد بہت ہے، وہ نصاب تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق نہ ادا کرے، یعنی زکوٰۃ نہ دے، اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے، پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے، اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو یعنی مسکینوں کو پلا دے۔ وہ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں اوندھے منہ لٹکایا جائے گا، اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا، یعنی سارے اونٹ آئیں گے جتنا اس کے پاس تھا اس دنیا میں، سب کے سب اس مال والے کو، اس اونٹ والے کو اپنے کھروں پاؤں سے رونتیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، سارا دن یہی ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے، پھر اپنا جو فیصلہ ہونا ہو، جس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کسی کے پاس گائیں اتنی ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو، کسی کے پاس بکریاں اتنی ہیں کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹکایا جائے گا، اور ایک ہموار زمین پر، اور ان گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی، ان میں سے کوئی سینگ مڑی ہوئی نہ ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی، وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے رودیں گی۔ جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یہی سلسلہ جاری رہے گا پورے دن، جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے جنت یا جہنم کا۔ تو یہ زکوٰۃ کے باب میں بڑی اہم حدیث ہے، زکوٰۃ کے باب میں بڑی اہم حدیث ہے یہ۔ ایک اور روایت حنف بن قیس کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو،
ایسے داغے جانے کی جو ان کی پیٹھ پر لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں سے آر پار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، پیٹھ میں لگایا جائے گا، داغا جائے گا تو پہلو سے آر پار ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی عذاب سے۔ ان کی گدیوں میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے پار ہو جائیں گے۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ کی بشارت دینے کی بات کر رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا نہیں، پوچھا انہوں نے، احنف بن قیس نے پوچھا کہ یہ جو آدمی بیان کر رہا ہے سزا، قیامت کی سزا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو ذر غفاری ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور عرض کیا کہ یہ کیا تھا جو میں نے ابھی ابھی آپ سے سنا، جو آپ نے فرمایا، کیسی سزا بیان کر رہے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے وہی کہا ہے جو میں نے ان مسلمانوں کے نبی سے سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ احنف بن قیس راوی ہیں اور احنف بن قیس ابو ذر غفاری کے حوالے سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کی اہمیت و فرضیت اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں اور بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم اس نصاب اور اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں سے بنیں، تاکہ کل قیامت میں ہماری پکڑ نہ ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان مبارک سیریز بھی آپ دیکھیے، آؤ نبی کی نماز سیکھیں میں نماز بھی سیکھنا آپ جانیے۔ شاہد اقبال ثنابلی کے ذریعے یوٹیوب پہ آپ سارے ویڈیو دیکھتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔